السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، کافی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذہن میں بات آئی کہ اس ٹاپک پہ بات کی جائے۔ پہلی بات یہ کہ حرام کمائی اور حرام کھانوں کے معاملے میں اس وقت دینی طبقوں میں اب بھی اویئرنیس باقی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جیسا کہ ہم بڑوں سے سنتے ہوئے آئے ہیں، پچھلے زمانوں میں ان چیزوں میں احتیاط زیادہ ہوا کرتا تھا۔ عمومی طور پہ عام طور پہ ان چیزوں کی طرف توجہ تھی، جو کہ اب نہیں ہے۔ اور کیونکہ اب معاملہ جس ٹاپک پہ میں بولنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حلال کھانا بھی جو ہے، اس میں الگ الگ اثرات ہوا کرتے ہیں۔ اس بات پر لوگوں کی توجہ اس زمانے میں کم ہے، کیونکہ ہوٹلنگ ٹرینڈ میں ہے اور گھومنا پھرنا ٹرینڈ میں ہے، اور مختلف قسم کے فوڈ چینز فیمس وہ بھی ہمارے علاقوں میں اب بننے لگے ہیں۔ لوگوں کو مختلف علاقوں کے کھانے بہت آسانی کے ساتھ اب اویلیبل ہونے لگے ہیں، جو کہ ہم پچھلے زمانوں میں یا پھر اپنے بچپن میں سوچ نہیں سکتے تھے۔ اور اس لیے اس طرف میں آپ لوگوں کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حلال کھانے ہیں، اس میں اثرات اس طریقے سے الگ ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں کھانا اس طریقے سے بن رہا ہو کہ بنانے والے باوضو ہو اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے اگر کھانے کو بنا رہے ہیں، تو ایسے کھانے کھانے کے بعد جو اثرات ہم پر پڑیں گے وہ الگ پڑیں گے۔ اور اس کے اپوزٹ اگر کوئی بالکل اپوزٹ بنا وضو کے بنا کوئی ذکر و اذکار کیے کھانے کو بنا رہا ہے، تو جبکہ وہ ایمان والا ہی بنا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے جو اثرات ہیں وہ الگ پڑیں گے۔ اسی طریقے سے دعوتوں کا بہت زیادہ جو معاملہ ہے عام ہو چکا ہے، کثرت سے دعوت کی جا رہی ہے، چاہے وہ فضول ہو، ضروری ہو، جائز ہو نہ ہو، ضروری ہو یا غیر ضروری ہو، جیسا بھی، لیکن دعوتوں کا کیونکہ عام ہو چکا ہے معاملہ، تو دعوتوں میں بھی جو کھانے بنائے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی جو اس کے ذریعے سے بھی جو اثرات پڑ رہے ہیں وہ الگ ہے۔ اور اسی طریقے سے کیونکہ ہوٹلنگ کا ٹرینڈ ہے، تو اگر آپ مختلف فوڈ چینز کے ہوٹلز کے وغیرہ وغیرہ جائزہ لیں گے، ان کے بیس کچنز وزٹ کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ غالباً اکثریت ایسی ملیں گی آپ کو کہ جب یہ کھانا بناتے ہیں تو میوزک سنتے ہوئے بنا رہے ہیں، گانے سنتے ہوئے بنا رہے ہیں، اور آپ سب کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ان کی پاکی ناپاکی کا مسئلہ بہت رہتا ہے۔ تو ایسے لوگ جب کھانا بنا رہے ہیں اور وہ کھانوں کو ہم اپنی حلال کمائی سے کھا رہے ہیں، تو ظاہراً تو سبھی کو پتہ ہے کہ یہ عام بات ہے، جائز ہے، ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، لیکن جو اس کے اثرات ہم پر پڑتے ہیں وہ بہت الگ پڑتے ہیں۔ اور جب ہم پاکیزہ کھانا کھاتے ہیں، اور وہ کھانا جو آئیڈیل ہے، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کھانا کھا رہا ہے اپنی زندگی میں کہ ہمیشہ وہ ایسا کھانا کھاتا ہے کہ باوضو بنایا گیا ہو، ذکر اللہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبتے ہوئے بنایا گیا ہو، تو اس کے جو اثرات ہیں نا، وہ ہم پر ایسے پڑتے ہیں کہ یہ چیزیں پھر ہمیں نیکیوں کی طرف ابھارتی ہیں، ہمیں عبادتوں میں مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے عبادتوں کی، ایمان کی حلاوت زیادہ ہوتی ہے ان چیزوں سے۔ اگر آپ اس زمانے میں دعوتوں سے بچے، پریکٹیکل کر کے دیکھیے، 1-2 مہینہ اگر آپ بچتے ہیں، تو آپ خود یہ چیز کو محسوس کریں گے کہ جو آپ کی ایمان کی کیفیت ہے وہ پہلے کے مقابلے الگ ہو چکی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم استقامت کے ساتھ جم کے اور اس سے آگے بڑھ کے یہ چیزوں کو اختیار کریں اور ہوٹلنگ وغیرہ سے جتنا ہماری استطاعت ہو بچ سکے، تو اس کے بھی جو اثرات پھر ہم پر پازیٹیو پڑیں گے، وہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اس کے ذریعے سے بھی انقلاب آ سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بتانے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہی ہے، کیونکہ وی ہیو انٹرڈ ان دجالی سسٹم، اور یہاں پہ ایمان کا مضبوط ہونا، ایمان بچانا بہت ضروری ہے، اور ایمان بچانے کے لیے روحانی اعتبار سے مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ آج اس زمانے میں ہم لوگ اپنے باڈی پر تو دھیان دے رہے ہیں، جسم کی غذا پر دھیان دے رہے ہیں، لیکن روح کی جو غذا ہے اور روح کی جو ہیلتھ ہے، روح کی جو صحت ہے، اس پر ہم غور نہیں کر رہے۔ جب ہماری روح مضبوط ہوگی، جو کہ بہت ضروری ہے، تو اس سے ہمارے جو ایمان میں ہے، یہ ایمان کی جو کیفیت ہے، اس میں اضافہ ہوگا۔ تو اسی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ چاہ رہا تھا، اس پر غور و فکر ضرور کریں۔ اور دیکھیے، ایسا ہے کہ اگر کسی کو جم جا کر اپنی جو فزک ہے اس کو اچھا کرنا ہے، یا پھر کوئی ایتھلیٹ ہے اس کو اگر گولڈ میڈل جیتنا ہے، تو وہ ان چیزوں کو اپنی منزل کو پانے کے لیے اپنے جو کھانے پینے کے معاملے میں جو قربانیاں دے رہے ہیں، وہ کیسی کیسی دے رہے ہیں، وہ آپ خود انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ ہماری بھی جو منزل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ہمیں بھی جنت حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو ہمیں بھی مختلف اعتبار سے قربانیاں تو دینی پڑے گی۔ تو اس ٹاپک کو سننے کے بعد اگر آپ میں بھی اس کی چاہ ہو رہی ہے، تو بالکل بسم اللہ کیجیے۔ اللہ مجھے بھی جو میں نے کہا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ بہت کچھ کہنا تھا، لیکن ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے، اتنا لوگ سنتے نہیں ہیں۔ تو جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔